بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردار، خوبصورت موسم، خوبصورت ماحول، اگر آپ نے بھی خوبصورت رہنا ہے تو اٹھو، جرت کرو، لا حول ولا قوت پڑھ کر نیند کو دور کرو اور پارک میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سمارٹ بھی ہو جائیں گے، خوبصورت بھی ہو جائیں گے، تندرست اور توانا بھی ہو جائیں گے، بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، اسپتالوں سے بھی بچ جائیں گے، اور زندگی کو انجوائے کریں گے۔ تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ کی صحت ہی ڈاؤن ہوتی جائے، کیا آپ اپنے ذرائع کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ یہ تو جھوٹی بات ہے نا۔ اس لیے برخوردار ہو تو دوستو، ساتھیو، کہنا مان لیا کرو۔ جس نے کہنا مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے سستی کی تو سستی تو پھر لے ڈوبتی ہے نا۔ تو پاکستان کی صحت کیسے بھلا صحیح ہوتی ہے؟ آئین پر چلے سے۔ تو اب عدالتیں آمنے سامنے آ گئی ہوئی ہیں۔ اب پاکستان کا موسم بھی گرم ہے، تو ویسے بھی گرمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں ٹھنڈی سی ہوائیں چل جاتی ہیں، ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، جیسے آج کل سیالکوٹ میں ہے اور دوسری جگہ پہ بھی کئی جگہ پہ ہے۔ اس لیے اگر اس موسم کو انجوائے کرنا ہے اور پاکستان کے گرم ماحول کو انجوائے کرنا ہے، کسی کو لیے تو وہ گرم ماحول سکون والا بن رہا ہے، اور کسی کے لیے وہ گرم ماحول تڑپانے والا بن رہا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ اب یہ کیسی گرمی ہے، ہماری تو کھال بھی اتر چلی ہے۔ تو آئین پر چلا جائے تو جج انشاءاللہ تعالیٰ اب اچھے فیصلے کریں گے۔ منیب اختر صاحب، منصور صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اور ہمت دے کہ آپ اچھے فیصلے کریں۔ تو جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے کمزوروں پر، فلسطین کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ پتہ بھی چلے کہ ان کے پاس ایٹم بھی ہے۔ مسلمانوں کی غیرت کیا یہی ہے؟ کل ایک مفتی نقی صاحب زندہ باد، انہوں نے اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی اوش کے نہ ہو لو دنیا والو، کم از کم ان کی چیزیں بنی ہوئی کا بائیکاٹ کرو، تجارت بند کرو ان سے۔ یہ تو آپ کے بس میں ہے، ایٹم سامنے کرنا یہ تو بس سے بہت پیچھے آپ کے چلا گیا ہوا ہے۔ کم از کم کاروباری نقطہ نظر سے 80 لاکھ یہودیوں نے 1.5 ارب وہ اپنی مصنوعات بیچ کر اور ان سے تجارت میں فائدہ حاصل کر کے مسلمانوں کو ہی دوبارہ چیزیں بند کرو ان کی اب سب۔ مفتی نقی صاحب زندہ باد آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حق کہنے کی توفیق عطا۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو اب تو سارے ہی حکمران جابر بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، کسی کو شعور ہے کہ اسرائیل کا آمنا سامنا کر سکے؟ روزانہ 100 سے کم و بیش اوپر کم یہ لاشیں بچوں کی عورتوں کی گر رہی ہیں، اور ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کے اپنے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنے کپڑوں سے آگ بجھانی ہے تو اسرائیل کا رخ کرو، پھر جو آپ کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی بجھ جائے گی۔ چلو دوستو، پھر باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اپنی صحت کے لیے پارک میں آؤ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔